آخر میں آج ہمارے درمیان پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ڈاکٹر سید غلام مصطفیٰ صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں، آئیے ہم سب ان کے بیان سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 35 منٹ سے 30 منٹ کے درمیان میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان من نطفۃ امشاج فجعلہ سمیعا بصیرا۔ الحمد للہ الذی خلقنا من ذکر و انثی وجعل شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ الحمد للہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سورہ تین کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ التین کے شروع میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے انسان کی سونی صورت کو بیان کرنے کے لیے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، 2 جنتی پھلوں کی اور 2 مقامات مقدسہ کی۔ پہلی قسم ارشاد فرمائی والتین، مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے۔ اللہ نے ان پھلوں کو سلیکٹ کیا جو پھل اپنے محبوب کو بھی اچھے لگتے تھے، کہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قسم بھی اٹھانے لگا ہوں تو آپ کے پسندیدہ پھلوں کی قسم اٹھانے لگا ہوں۔ والتین والزیتون، فرمایا آگے وطور سینین، میں اے میرے محبوب ایک اور قسم اٹھاتا ہوں، وطور سینین، ایسے مقام کی جہاں پر میں نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔
وہذا البلد الامین، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں اٹھاتا ہوں؟ شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ وہذا البلد الامین، کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، کسی کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس میں آب زمزم ہے، مزاب رحمت ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کا ثواب 1.25 لاکھ کا ہے، 1.25 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب وہاں پر ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ کہا وہذا البلد الامین، اے میرے محبوب میں نے اس مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اے میرے محبوب ان گلیوں میں تو چلتا پھرتا ہے۔ وہذا البلد الامین، کہا میں نے اس 4 قسمیں اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑی سونی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کریم اگلی آیت میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہا جہاں میں نے یہ 4 قسمیں اٹھا کر بتایا ہے کہ انسان بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، بڑی اس میں اچھائیاں ہیں، اشرف المخلوقات ہے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ میں نے اس کو بنایا ہے، لیکن ثم رددناہ، اس میں ثم میں اللہ نے گیپ دیا ہے، رددناہ اسفل سافلین، کہا انسان سب سے برا بھی ہے، پہلے قسمیں اٹھائی اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ انسان سب سے برا بھی ہے، اور سب کو برا نہیں کہا میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہا اچھے انسانوں کی قسم یہاں اٹھائی جا رہی ہے، کہا میں نے ایز اے انسان سب کو اچھا بنایا ہے، آگے ڈیفائن کر دیا کہ اچھے کون ہیں، کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ہاں صرف ایمان پر نہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال جو ہیں وہ کرتے رہے، کہا وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اصل میں وہ انسان احسن ہے، احسن ہوتا ہے نا سونا، خوبصورت، اچھا، جس کا لہجہ بھی اچھا ہو، جس کا کردار بھی اچھا ہو، جس کی گفتار بھی اچھی ہو۔ ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا قرآن کہاں ہے؟ حضرت ابو درداء قریب سے گزر رہے تھے، کہا میں ہمارا قرآن وہ جا رہا ہے، کہا ہمارا قرآن وہ جا رہا ہے، کہا میں نے تمہیں تمہاری کتاب کے بارے میں پوچھا ہے کہ جو کتاب تمہیں ملی ہے وہ کتاب کہاں ہے؟ کہا بتایا نا وہ جا رہا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت ابو درداء کی ہر ایک ادا اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق، کہا اگر تم نے ہماری کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو حضرت ابو درداء کی زندگی کو دیکھو، یہ تو غلاموں کی کیفیت ہے، سرکار دو عالم کا کیا مقام ہوگا۔ کہا اللہ نے ہمیں اب یہاں پر یہ سمجھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے مختصر سے وقت میں، کیونکہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک موضوع کی حیثیت رکھتا ہے، ہم نے سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں احسن کیوں کہا۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کیوں کہا اس لیے کہا کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ خود بھی احسن ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم جو ہے قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں نے انسان کو اس لیے سونا بنایا ہے، اس لیے خوبصورت بنایا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میں متبرک ہوں، خوبصورت ہوں، اور میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ فتبارک اللہ، سب خالقوں میں سے کوئی اور بھی بندہ تو کسی چیز کا فاؤنڈر ہو سکتا ہے نا، کسی نے جہاز بنایا وہ کہتا ہے میں جہاز کا فاؤنڈر ہوں، کوئی ٹیلی فون بناتا ہے، کوئی اور چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان نے کتنی کتنی خوبصورت بلڈنگیں بنائی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کی بلڈنگ کوئی نہیں بنا سکا۔ اللہ نے اپنا نمونہ دینے کے لیے ہمیں آسمان کی چھت دی اور دکھایا، مجھے بتاؤ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی چھت کو بغیر پلر کے اور بغیر بیم کے کھڑی کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ میں
خوبصورت ہوں اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہم جو لفظ اللہ اکبر بولتے ہیں پوری مخلوقات میں سے، پوری جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے صرف امت محمدیہ کو لفظ اللہ اکبر ملا ہے۔ ہم نے لفظ اللہ اکبر کا مطلب اور سمجھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے بھی یہی، لیکن یہاں اللہ اکبر کا مطلب جو ہے وہ بتانے کے لیے مخلوق کو بتایا گیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چلی گئی، جتنے انسان موجود ہیں، جتنے چلے گئے، جتنے قیامت تک آئیں گے وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں گے، دنیا سے چلے گئے وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں، جو چلے گئے وہ بھی آ جائے، پرند انسان، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز آ جائے، پوری کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور سارے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے اور وہ تعریف کبھی ختم نہ ہو، اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ اللہ اکبر ہے۔ اللہ کہتا ہے اب میں نے تمہیں بتا دیا ہے، 4 قسمیں کھائی ہیں، پھر میں نے تمہیں بتایا کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں میں ایک اور بھی وجہ بتاتا ہوں کہ ایک اور وجہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں کائنات میں احسن پیدا کیا ہے۔ کہا میں بھی خوبصورت ہوں، انسان خوبصورت اس لیے میں نے بنایا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے کہ میرا محبوب بھی کائنات میں سب سے سونا ہے، کائنات میں سب سے خوبصورت ترین ہستی اللہ کے بعد کسی کا اگر درجہ کائنات میں ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کہیں اور بھی بھیج سکتا تھا۔ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی اور ہمیں خوبصورت ماحول ملا۔ ہم نے آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی جو آواز سنی وہ اللہ اکبر کی تھی، اور جاتے ہوئے بھی جو سب سے آخری آواز ہوگی وہ بھی اللہ ہی کا نام ہوگا۔ اس کے درمیان میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی ان کی ذات و برکات نے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، کہ میرے محبوب کا رنگ جو ہے نا وہ سب سے سونا ہے۔ میں نے اس لیے انسان کو سونا پیدا کیا۔ عیسائی تھے نا، ہمارے بچپن میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، بزرگ تشریف فرما ہے، اس بات کی تعریف بھی کریں گے۔ عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا، تھوڑے پیچھے چلے جائیں، 40 ایئرس 35 ایئرس پیچھے چلے جائیں، تو وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی زعفران کے رنگ میں رنگ دیا کرتے تھے، اور وہ بچہ جب دوسرے قوموں میں باہر نکلتا تھا اس کے رنگ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ بچہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ عیسائیوں کا رنگ تو لوگ پہچان لیتے ہیں، لیکن محبوب کا رنگ بھی تو سارے لوگ پہچان لیتے ہیں۔ سب سے سونا رنگ میرے محبوب کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں آپ کو کیا دوں؟ ایک بات حضرت ام محبت کی کر کے آگے چلتا ہوں۔ مکہ سے مدینہ تو رسول کا سفر ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں جلوہ افروز ہیں اور مدینہ کے قریب ہیں۔ حضرت ام محبت کی جھونپڑی ہے جو اس آس میں بیٹھی تھی کہ کسی نے بتایا تھا کہ میرا یہاں پر سے آخر الزمان پیغمبر کا گزر ہوگا، ان کے انتظار میں ہر آنے والے کی خدمت کرتی۔ اتفاق کی بات ہے جب حضور جلوہ افروز ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا پہلا مہمان ہے جس کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں، آنے کی وجہ سے جس کی آنے پر ہمارے گھر میں کوئی موجود کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا دودھ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے گھر میں ایک بکری تو کھڑی ہے؟ کہا وہ تو چلتی نہیں ہے، چل نہیں سکتی، اگر چل سکتی ہوتی تو وہ بھی ریوڑ کے ساتھ چراگاہ میں میرا خامد اس کو بھی ساتھ لے جاتا، نہ وہ کبھی عام زبان میں سمجھ لیں کہ پریگننٹ ہوئی ہے، پریگننسی کے بعد ہی جب بچہ جلتی ہے تو پھر ہی دودھ دیا جاتا ہے۔ کہا کبھی تو اس نے کبھی کوئی بچہ بھی نہیں جنا، اس کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا اگر تو اجازت دے تو میں اس کا دودھ ہم دو لیں۔ کہا اجازت ہے لیکن یہ دودھ تو نہیں دو گی، دودھ نہیں دے گی۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے بکری کو پکڑا، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نے وہ شفقتوں والا، رحمتوں والا بھرا ہوا ہاتھ آقا کریم رؤوف الرحیم نے بکری کی کمر پر پھیرا، بکری کے تھنوں میں دودھ فوراً آیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب صدیق اکبر کو کہا ان کے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے لے آؤ،
سارے دودھ سے بھر دیے، سارے دودھ سے بھرے، کوئی برتن خالی نہ رہا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم چل دیے۔ جب گھر میں آئے نا، تو گھر میں حضرت ابو بابت گھر میں آئے تو کہنے لگے آج گھر کا ماحول بدلا ہے، لگتا ہے یہاں پر کوئی بندہ ہو کر گزرا ہے جس کی خوشبو مجھے ابھی تک آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی مہمان آیا تھا؟ کہا ہاں مہمان آیا تھا۔ کہا اس کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو یاد نہیں ہے، خود سے ہی نام رکھا۔ کہا اسمہ مبارک، اس کا نام مبارک تھا۔ کہا مبارک اس کا نام تھا؟ کہا نہیں، اس کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں پڑی ہیں، اس لیے میں نے اس کا نام خود سے رکھا ہے اسمہ مبارک، اس کا نام مبارک ہے۔ کہا اچھا، ہر روز اس کی باتیں ہوتی۔ کہا وہ کیسے تھے؟ انہوں نے بڑا لمبا قصیدہ لکھا ہے۔ کہا اس میں سے 2 الفاظ صرف آپ کی خدمت میں۔ کہا ہوا وسیم ہوا قسیم۔ درمیان میں جو دنیا میں ہمیں جو حسن ملتا ہے اس میں سب سے زیادہ حسین ہم حسن کو پسند کرتے ہیں شخصیت کے چہرے کو دیکھ کر۔ کہا میں نے اس ہستی کا چہرہ دیکھا ہے، اس ہستی کا چہرہ ایسا تھا، ہوا قسیم ہوا وسیم۔ قسیم ہوتا ہے جو قریب سے بھی سونا ہو اور دور سے بھی سونا ہو، اور جو آگے سے بھی سونا ہو جو پیچھے سے بھی سونا ہو۔ وسیم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے بندہ دور کھڑا ہو، قریب سے دیکھ کے کہا نہیں یار دور سے پیارا لگتا تھا، قریب آیا ہے تو اتنا اچھا نہیں لگا۔ کہا وہ میں نے اس مبارک کو دیکھا ہے، میں جتنی دفعہ اس کے چہرے پر نظر ڈالتی تھی وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ کہا وہ پہلے سے زیادہ ہوا وسیم، ایک دفعہ دیکھو تو سونا، دوسری دفعہ دیکھو تو اور سونا، تیسری دفعہ دیکھو تو اور سونا، دیکھتے جاؤ تو اور ہی سونا۔ کہا صبغت اللہ، یہ رنگ ہے میرے محبوب کا کہ میرے محبوب کے سراپا حسن سے جو اعمال نکلے ہیں، جو آپ کا اخلاق نکلا ہے، اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ کہا اس لیے میں نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بھی سونا ہے، اس کا محبوب بھی سونا ہے۔ کہا پھر اور کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے انسان کو احسن پیدا کیا ہے؟ کہا اللہ کی ان کی ذاتی بابرکات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ساری کائنات میں جتنے بھی دین تھے، ساری کائنات کے جتنے دین تھے، سب دینوں میں احسن دین دین اسلام ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جو احسن دین ہے اس وقت وہ اسلام کا ہے، سب سے خوبصورت دین ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی جہاں ہم رہ رہے ہیں ہم اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ کبھی اسلام لے آئے تو بڑی سب سے اچھی قوم ہو، اس کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، پابندی بڑی کرتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، اپنے اخلاق میں بڑے اعلیٰ ہیں۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ اخلاق دیں اور ان کو بتائیں یہ تعلیمات تو ہمارے آقا امام الانبیاء کی ہیں جو تم نے اپنائی ہوئی ہیں، ہم ان کو اپنا اخلاق دیں۔ ابھی بچوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہماری جو میری مسز ہے گھر میں وہ جاپنیز ہے، تو مجھے کہتی ہے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا۔ میں کہا پھر یہ تمہارے اوپر ہے، تم نے اگر اس کو اسلام قبول کرایا ہے تو تم اس کو سب سے پہلے اپنا اخلاق تو دو نا، بتاؤ تو صحیح، سچ بولو، اس کے ساتھ ہر چیز رکھو، اس کو بتاؤ در حقیقت جو تم نے اپنایا ہوا ہے وہ ہم نے چھوڑا ہوا، وہ ہمارے آقا کی تعلیمات ہیں۔ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، میرا دین جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہا اللہ بھی سونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سونے ہیں اور اسلام بھی سونا ہے۔ کہا اور سونا کیا ہے؟ فرمایا اور سونا یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے تمہارے اوپر جو اپنا کلام نازل کیا ہے نا وہ بھی کلام بھی سب سے سونا ہے۔ کتنے احسن میں نے آپ کو پورے قرآن مجید میں سے اکٹھے کر کے دے دیے کہ اللہ کی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے، سونا پیدا کیا ہے۔ اللہ بھی سونا ہے، اس کا محبوب بھی سونا ہے، اس کا اسلام بھی سونا ہے، اس کا دین بھی سونا ہے، اس کا کتاب بھی سونا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اتنے احسن کے بعد اب اللہ ہم سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُ
قصص میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ احسن القول ہے، وہ بندے کے احسن الاعمال ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کو احسن الاعمال کی ضرورت ہے، کثرت الاعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ احسن الاعمال کی ضرورت ہے، کثرت الاعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ جتنی نمازیں لے کر ہم چلے جائیں اس میں ریاکاری ہوگی تو کیا فائدہ؟ ہم اتنی بڑی اپنی تسبیحات لے کر اتنا کچھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اس میں ریاکاری ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء نے یہاں پر ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ کیا بتایا؟ کہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اور وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اتنے احسنوں کے بعد کہ اللہ نے انسان کو احسن پیدا کیا، اللہ بھی احسن ہے، اس کا محبوب بھی ہے، رسول کریم بھی ہیں، اور اس کی کتاب بھی ہے، اس کا دین بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایکم احسن عملا، وہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کو احسن الاعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی ذات بابرکات نے اس کی بھی مثال ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمیں مبارک زندگیوں سے دی۔ فتح جنگ تبوک کا موقع ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ کی تیاری کے لیے آپ نے حکم فرمایا، تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے۔ حضرت جناب صدیق اکبر بھی تشریف لائے، وہ بھی محفل میں موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار بھی وہاں پر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جناب صدیق اکبر کے حالات جو تھے وہ اتنے مالی لحاظ سے مستحکم نہیں تھے، لیکن حضرت عمر فاروق پر بڑا اللہ کا کرم اور فضل تھا۔ آپ دل میں بڑے خوش ہوئے۔ مقابلہ کس کا؟ نیکیوں کا مقابلہ۔ کہا دل ہی دل میں کہا کہ آج میں ابو بکر سے ضرور نیکیوں میں آگے گزروں گا۔ نیکیوں کا مقابلہ ہے، کہا میں ضرور آج ابو بکر سے نیکیوں میں آگے گزروں گا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم کی محفل لگی ہوئی ہے، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لائے، چھوٹی سی گٹھری سامان کی اٹھائی ہوئی ہے، اور آپ جلوہ افروز ہیں، حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھ دی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اتنا بڑا گٹھرا سامان کا لا کر ایک طرف رکھا، بڑے خوش ہوئے کہ ابو بکر کا سامان کم ہے، میرا سامان زیادہ ہے۔ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ کسی مسجد میں چندہ دیں تو کبھی پوچھا نہیں جاتا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، ہمیں کتنا دے رہے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے۔ جب دیکھا نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب صدیق اکبر کا مال تھوڑا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور دیکھا کیا ہے کہ حضرت جناب صدیق اکبر جلوہ افروز ہیں، اپنا لباس بھی اتارا ہوا ہے، لباس کی جگہ پر بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے، بٹنوں کی جگہ پر آپ نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ اس کے پوچھنے کے کہ یہ کہا جائے کہ تم کتنا کتنا مال میری بارگاہ میں اللہ کے لیے پیش کر رہے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ تم کتنا کتنا لائے ہو، کتنا کتنا تم مجھے اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے دونوں سے پوچھ لیا تم یہ بتاؤ تم گھر میں کیا کیا چھوڑ کر آئے۔ کہا سوال ہی بدل دیا، کہا تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا میں کبھی بھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں گزر سکتا۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا اے میرے یار تو بتا تو کیا لے کر آیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صرف اللہ اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ کر آیا، صرف اللہ اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ کہا آج لباس کیسا ہے؟ کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھی محبوب ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے بھی نبی ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار کی اللہ کو اتنی بات پسند آئی ہے، آسمان کے سارے فرشتوں کا لباس بھی آج بوریا کا ہے، انہوں نے بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔
اور ایک اور بات بھی ہے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتا ہے، سلام کہتا ہے اور کہتا ہے اور پوچھتا بھی ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ابو بکر سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور ابو بکر سے پوچھ کر آؤ کہ کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو، کیا تم بھی اللہ سے راضی ہو؟ فرمایا یہی بات ہے، اللہ کو احسن الاعمال کی ضرورت ہے، کثرت الاعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جتنے بھی اعمال کریں احسن الاعمال کریں۔ احسن الاعمال جو ہیں وہی ہماری قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، ہماری قبر حشر میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔